بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق رواہ الترمذی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے گا، اللہ رب العزت اسے 2 انعامات عطا کریں گے۔ نمبر 1، یہ شخص نفاق سے بری ہوگا، اور نمبر 2، یہ شخص جہنم کی آگ سے بری ہوگا۔ یعنی جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے 2 انعامات ہیں، جہنم سے برات کا اور نفاق سے برات کا۔ اسلاف امت اس بات کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام رہا کہ آپ کی ہر نماز مسجد میں ادا ہوتی، آپ خود امامت کرواتے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا ہوتی۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، تکلیف کے ایام میں تھے، اس دوران جب آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، آپ نے 2 صحابہ کا سہارا لیا۔ آپ کے جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ آپ اٹھ سکتے، آپ نے ان کا سہارا لیا اس حال میں کہ آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے، پھر بھی آپ مسجد پہنچے اور آپ نے جماعت سے نماز ادا کی۔ فخرج یہادی بین رجلین ورجلاہ تخطان فی الارض۔ سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا رہے تھے اس حال میں کہ آپ کے پاؤں مبارک اٹھ نہیں سکتے تھے، آپ پاؤں گھسٹتے ہوئے گئے لیکن مسجد میں پہنچے، جماعت سے نماز ادا کی۔ اسلاف امت نے بھی اس بات کا بڑا اہتمام رکھا کہ صرف نماز ہی نہیں ادا کیا کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں امام اعمش رحمہ اللہ کے حالات میں یہ بات ذکر کی ہے کہ انہوں نے زندگی کے 70 سال اس طرح گزارے کہ ان سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ 70 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کی ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے حالات میں نقل کیا ہے، منذ 40 سنة الا وسعید ابن المسیب فی المسجد۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے زندگی کے 40 سال اس طرح گزارے، ما نودی للصلاة منذ 40 سنة الا وسعید ابن المسیب فی المسجد۔ 40 سال انہوں نے اس طرح ادا کیے کہ یہ اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے، یعنی مسجد میں پہلے آتے تھے اور اذان بعد میں ہوتی تھی، تو 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کی۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے لکھا ہے کہ 40 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز بھی ادا کی اور صف اول میں بھی ادا کی۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں، میں نے کبھی کسی شخص کی گدی نہیں دیکھی نماز میں، مطلب یہ تھا میں کبھی دوسری صف میں کھڑا نہیں ہوا کہ پہلی صف والے شخص کی گدی نظر آئی ہو، بلکہ ہمیشہ صف اول میں نماز ادا کی اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی۔ تو اسلاف امت اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آج بھی اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ ساتھ صف اول میں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام ہو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت میاں جی نور محمد رحمہ اللہ،
ان کا واقعہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے تاریخ مشائخ چشت میں نقل کیا ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان سے پوچھا گیا اللہ کے دربار میں کون سا عمل پیش کرو گے؟ فرمایا اور تو کوئی عمل نہیں جو اللہ کے سامنے پیش کر سکوں، البتہ ایک چھوٹا سا عمل یہ ہے کہ زندگی کے 30 سال اس طرح گزرے ہیں کہ مجھ سے تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔ 30 سال تک حضرت میاں جی نور محمد رحمہ اللہ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے کہ جن کی زندگی کے 22 سال کا عرصہ اس طرح گزرا کہ ان سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، ان کا واقعہ مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الرشید میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں جلسہ تھا، اور جب جلسہ عصر کے وقت ختم ہوا تو لوگ عصر کی نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے، تو حضرت سے لوگ مصافحہ کرنے لگے، تو حضرت مصافحہ کرتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ آگے بڑھے اور عصر کی نماز کی جماعت ادا کروائی۔ نماز کے بعد مولانا عاشق الہی میرٹھی کہتے ہیں جب حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو دیکھا گیا تو آپ صف میں بیٹھے تھے اور بے قطار آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں قریب گیا اور میں نے پوچھا حضرت آج میں آپ کو بڑا غمگین دیکھ رہا ہوں، حالانکہ آج تو خوشی کا موقع ہے، دارالعلوم دیوبند میں جلسہ ہوا ہے، طلبہ کی دستار فضیلت ہوئی ہے، آپ اتنے غمگین کیوں ہو؟ فرمانے لگے عاشق آج 22 سال کے بعد تکبیر اولیٰ چھوٹی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ اندازہ کیجئے زندگی کے 22 سال کا عرصہ انہوں نے اس طرح گزارا کہ ان سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو عبادت کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، خصوصاً نماز کا اہتمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو حضور نے اس امت کو جو 2 وصیتیں کی ہیں ان میں سب سے پہلی وصیت تھی الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو حضور کی آخری وصیت کیا تھی؟ نماز قائم کرنا۔ لیکن آج معاشرے میں تقریباً 70% لوگ ایسے ہیں جو نماز سے دور ہیں۔ جمعے کے دن تو بڑا مجمع ہوتا ہے لیکن عام نمازوں میں نمازی نظر نہیں آتے، اور جو نماز کا اہتمام کرتے بھی ہیں تو تکبیر اولیٰ کا اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ کوشش اس بات کی ہو کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا کریں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ بھی نماز ادا ہو۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے ایک وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس میں 3 باتیں ہوں۔ نمبر 1، جس سے آج تک تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، جس سے عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں۔ اور نمبر 3، جس نے زندگی اتنی عفت اور عصمت کے ساتھ گزاری ہو کہ کبھی اس نے زنا نہ کیا ہو، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاری ہو، قصداً کسی غیر محرم پہ نگاہ نہ ڈالی ہو۔ جب حضرت نے یہ 3 اپنی وصیتیں کی کہ نماز جنازہ وہ پڑھائے جس میں یہ 3 باتیں ہوں، خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کا جنازہ لایا گیا۔ ہزاروں لوگ جنازے میں شرکت کے لیے جمع تھے۔ جب حضرت خواجہ کی اس وصیت کا اعلان ہوا کہ وہ شخص پڑھائے جس سے تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹی ہو، عصر کی 4 سنتیں بھی نہ چھوٹی ہوں، اور جس نے زندگی بھی پاک دامنی کے ساتھ گزاری ہو، مجمع پہ ایک سناٹا چھا گیا۔ بھلا کون ہوگا جس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو؟ کچھ وقت گزرا، کوئی آگے نہ بڑھا تو ہندوستان کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمہ اللہ آگے بڑھے، خواجہ کے کفن کو اٹھایا، خواجہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن میرا راز فاش کر دیا۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک عصر کی سنتیں نہیں چھوٹی، اور زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزری ہے، آج تک کبھی زنا نہیں کیا۔ پھر یہ ہندوستان کے بادشاہ آگے بڑھے،
اور خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس واقعے کو اردو کی ایک کتاب ہے بزم رفتہ کی سچی کہانیاں، اس میں یہ واقعہ منقول ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسلاف نے اس طرح زندگی گزاری کہ صرف نماز ہی نہیں، انہوں نے تکبیر اولیٰ کا بھی بڑا اہتمام کیا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نماز بھی ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، صف اول میں ادا کریں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔